السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اگلا آرٹیکل ایکسکریشن ان پلینیریا اس پر بات کریں گے کہ پلینیریا میں ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے۔ اب جو پلینیریا ہے یہ ایک فلیٹ ورم ہوتا ہے، اس کو فلیٹ ورم کہتے ہیں، فلیٹ ورم پلینیریا۔ تو یہ ایک فلیٹ ورم کہلاتا ہے اور اس کا جو فائلم ہے اس کو پلیٹی ہیلمنتھیز کا نام دیا جاتا ہے، پلیٹی ہیلمنتھیز۔ اس کا جو فائلم ہے وہ پلیٹی ہیلمنتھیز ہے، پلیٹی ہیلمنتھیز۔ تو یہ اس کا فائلم ہے پلیٹی ہیلمنتھیز۔ تو یہ جو پلینیریا ہے اس میں ایک ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے جو کہ ٹیبولر فارم میں ہوگا، ٹیبولر ایکسکریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم اس میں موجود ہوگا، کالڈ پروٹونیفریڈیم۔ اس کو پروٹونیفریڈیم کا نام دیا جاتا ہے، پروٹونیفریڈیم۔ اب جو پلینیریا ہے یہ بھی ایک سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایکسکریٹری اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک ٹیبولر ایکسکریٹری سسٹم موجود ہے جو کہ ٹیوب پر مشتمل ہے، اس کو پروٹونیفریڈیم کہا جاتا ہے۔ اب جو پروٹونیفریڈیم ہے یہ یعنی ایسی ٹیبیولز پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے سرے جو ہیں وہ بلائنڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کی ود آؤٹ ٹیبیولز، ود آؤٹ انٹرنل اوپننگ، یعنی یہ ایسے ٹیبیول ہوں گے جن کی انٹرنل اوپننگ نہیں ہوگی، یعنی یہ اندر کی طرف نہیں کھلیں گے۔ اب مثلا یہ سمجھے کہ یہ ایک ایکسکریٹری ڈکٹ ہے، ایکسکریٹری ڈکٹ اس کو کہا جائے گا، ایکسکریٹری ڈکٹ۔ اور یہ جو ہے اس کی یہ برانچز ہیں، یہ برانچز ہیں، اور جو کہ ساری برانچز جو ہیں اس کے باڈی کے اندر سکیٹرڈ ہوتی ہیں، سارے باڈی کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں برانچز۔ اب ان برانچز کے جو سرے ہوتے ہیں یہ بلائنڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ باہر کی طرف نہیں کھولتے، یہ ایکسکریٹری ڈکٹ میں کھولتے ہیں، جبکہ جو ایکسکریٹری ڈکٹ ہے یہ باہر کی طرف کھلے گی، باہر کی طرف، اور جہاں پر اس کو کہتے ہیں نیفریڈیو پور۔ تو یہ نیفریڈیو پور کے لیے باہر اوپن کرے گی، تو جہاں پر اس کی اسکن کے اوپر جہاں پر یہ سوراخ موجود ہوتے ہیں جن کو نیفریڈیو پور کا نام دیا جاتا ہے، نیفریڈیو پور۔ تو نیفریڈیو پور ان کے لیے جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی برانچز ہوتی ہیں ان کے سرے، مثلا یہ ایک برانچ ہے اور اس کی اوپننگ جہاں پر اندر کی طرف ہوگی، یعنی اس ڈکٹ کی طرف ہوگی، اس ڈکٹ کی طرف، مطلب یہ اس طرح سے یہ ڈکٹ ہے، ایکسکریٹری ڈکٹ ہے، تو اس کے اندر ان کی اوپننگ ہوتی ہے۔ یہ پلینیریا کے اندر ان کی کوئی اوپننگ نہیں ہوتی، بلائنڈ ہوتے ہیں، ود آؤٹ انٹرنل اوپننگ ہوتے ہیں۔ اور برانچز جو ہیں ان کے سرے جو ہیں، یہ جو سرے ہوتے ہیں جہاں پر یہ سرے، ان کے اوپر ایک خاص قسم کا اسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو فریم سیل کہا جاتا ہے، فریم سیل کہا جاتا ہے، یعنی برانچز آر کیپڈ بائی فریم سیل۔ تو ان کے سرے پر فریم سیل ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب فریم سیل اس کا رول کیا ہوگا؟
اس کو فلیم سیل کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ مثلا جہاں پر یہ جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر یہ ایکسکریٹری ڈکٹ ہے، ایکسکریٹری ڈکٹ اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی برانچ ہے۔ اب برانچ کے اوپر ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا، ایک سیل ڈیولپ ہو گیا جس کو فلیم سیل کہا جاتا ہے۔ اب سیل ہے تو اس کے اندر کیوٹی ہوگی، اس کو لیومن کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں جو نیوکلیس ہے وہ سائڈ پر ہوگا، اور نیوکلیس کے ارد گرد سائٹوپلازم اور دوسرے جو آرگنیلز جہاں پر یہ موجود ہوں گے۔ اب اس کے اندر ٹفٹ آف سیلیا موجود ہوتے ہیں، جہاں پر ٹفٹ آف سیلیا موجود ہوتے ہیں، تو جب ٹفٹ آف سیلیا اس میں سیلیا حرکت کرتے ہیں، سیلیا کی بیٹنگ ہوتی ہے، تو بیٹنگ کی وجہ سے یہ جو سیل ہے جس کو فلیم سیل کہا جاتا ہے، یہ فلکرنگ فلیم آف کینڈل، یعنی جس طرح سے آپ موم بتی کو جلاتے ہیں تو اس کا شعلہ ٹمٹمائے گا، تو وہ اس طرح سے حرکت کرے گا، اس کو فلکرنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی طرح سے یہ مومنٹ شو کرے گا، فلکرنگ ٹائپ آف مومنٹ شو کرے گا، فلکرنگ ٹائپ آف مومنٹ شو کرے گا۔ تو اس بنا پر، فلکرنگ ٹائپ آف مومنٹ کی بنا پر اس کو فلیم سیل کا نام دیا گیا، کیونکہ اس کی جو فلکرنگ ہے وہ کینڈل کا جو فلکرنگ فلیم ہے اس کی طرح ہے، اس لیے اس کو فلیم سیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا فنکشن کیا ہوگا، کیسے کہاں ورک کرے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جہاں پر سیلیا موجود ہوتے ہیں، اب یہ جو سیلیا جب بیٹ کرتے ہیں، جب یہ حرکت کرتے ہیں، تو جہاں پر ایک پریشر ڈیولپ ہوگا جس کو سکشن پریشر کہہ دیتے ہیں، سکشن پریشر، سکشن پریشر۔ تو سکشن پریشر یعنی سک کرنا، سک کرنا، اس سے بنتا ہے سکشن پریشر۔ تو سکشن پریشر کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو فلوئڈ ہوگا اس میں جتنے ویسٹ مٹیریل ہوں گے، یہ سارے ویسٹ مٹیریل، تو ویسٹ مٹیریل اس فلیم سیل کی طرف موو کریں گے، ویسٹ مٹیریلز، تو یہ ویسٹ مٹیریل اس کی طرف موو کرتے ہیں، اور یہ سارے ویسٹ مٹیریل جا کر اس کیوٹی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کو لیومن کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ جہاں پر جو سیلیا ہوتے ہیں ان کی بیٹنگ ہوگی، اور بیٹنگ کی وجہ سے جہاں پر سکشن پریشر ڈیولپ ہوگا، اور سکشن پریشر کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو فلوئڈ ہوگا اس کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہوں گے وہ کس کے اندر آ جائیں گے؟ وہ فلیم سیل کے اندر آ جائیں گے، فلیم سیل کے اندر جو کیوٹی اس میں آ جائیں گے۔ اب اس کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہوں گے وہ کس میں جائیں گے؟ یہ جہاں سے ایکسکریٹری ڈکٹ میں جائیں گے، یہ ایکسکریٹری ڈکٹ میں جائیں گے، اور ایکسکریٹری ڈکٹ کے ذریعے یہ باڈی سے باہر ان کو ریموو کر دیا جائے گا تھرو نیفریڈیو پور، کیونکہ یہ ایکسکریٹری جو یہ ڈکٹ ہوتی ہیں ان کی اوپننگ پلینیریا کی سرفس پر ہوتی ہے، اور وہ پور کی شکل میں ہوں گے، ان کو نیفریڈیو پور کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ویسٹ مٹیریل جو باہر جو ہے وہ اس کو نکال دیں گے، ایکسپیل کر دیں گے۔ اب پلینیریا جو ہے اس میں ایک جو ان کو کہا جاتا ہے فری لیونگ، فری لیونگ ان کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوراک خود حاصل کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، تو اپنے پرے کو کیپچر کرتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کریں گے، خوراک حاصل کریں گے، اس کو فری لیونگ کہا جاتا ہے۔ اب جو فری لیونگ پلینیریا ہیں فریش واٹر میں پائے جاتے ہیں، فریش واٹر میں موجود ہوں گے، اور جو فریش واٹر میں پلینیریا موجود ہوں گے تو وہ ویری ڈائلیوٹ یورین خارج کرتے ہیں، ویری ڈائلیوٹ یورین خارج کریں گے، یعنی یورین
اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اور اس میں پانی بھی زیادہ ہوگا، تو وہ ویری ڈیلیوٹ یورین خارج کریں گے۔ جبکہ جو پیراسٹک بیکٹیریا ہیں، پلینیریا ہیں، پیراسٹک یعنی موسٹلی یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو یعنی فلیٹ ورم ہوتے ہیں، تو ان کو پیراسٹک، تو اس طرح سے یہ جو پیراسٹک ہوں گے، جو پیراسائٹ ہوتے ہیں، تو جو پیراسائٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہوسٹ کے انوائرمنٹ کے ساتھ آئسوٹونک ہوتا ہے، یعنی جو پیراسائٹ ہوگا وہ اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ آئسوٹونک ہوگا۔ اب جب ہم کہتے ہیں آئسوٹونک ہوگا، اس کو آسمو کنفرمر کہا جاتا ہے، آسمو کنفرمر کہا جائے گا، اور وہاں پر ان کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہوگا، نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل ہوں گے، وہ یعنی امونیا ہوگا، اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے گا واٹر میں، یعنی وہ سمپل ڈیفیوژن کے عمل سے اس کو ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی خاص اسٹرکچر موجود نہیں ہوگا نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرنے کے لیے، جہاں پر تو فلیم سیل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پیراسٹک ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہوتا جو ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرے۔ تو یہ تھا ایکسکریشن ان پلینیریا۔ تو پلینیریا میں ایک ٹیبیولر ایکسکریٹری سسٹم موجود ہے جو ٹیوب کی شکل میں ہے، اور وہ ٹیوب سارے باڈی میں اسکیٹرڈ ہوتی ہیں، اور ان کی انٹرنل اوپننگ نہیں ہوتی، وہ بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ اندر کی طرف نہیں کھولتے۔ تو جو اس کی برانچز ہوتی ہیں ان کے سرے پر خاص قسم کے سیل ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کو فلیم سیل کہا جاتا ہے، اور فلیم سیل باڈی کے فلوئڈ میں سے ویسٹ مٹیریلز کو ایکسٹریکٹ کرے گا، اور وہاں سے وہ ویسٹ مٹیریل ایکسکریٹری ڈکٹ میں جائیں گے، ایکسکریٹری ڈکٹ سے وہ نیفریڈیو پور کے راستے باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ آرٹیکل ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل ایکسکریشن ان ارتھ ورم اس کو ہم کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔